حق کو سمجھ لیں. زینب نے جو محمد بتایا تھا وہی کیا، انہیں اسلام کو بدل لینا دیا. زینب نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آگے والے اور پیچھے والے یا آگے والوں اور پیچھے والوں کے بیچ میں جو یہ گیپ ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اسی لیے ایک ہی جملے میں کہہ دیتا ہوں، خالی جگہ بھرو. آپ اپنی کرسیوں کو لے کے آگے آ جائیے. آپ یہ سمجھتے ہوئے اس جگہ کو پر کریں کہ آج آپ کسی اور بزم میں نہیں آئے ہیں، بزم حسین میں آئے ہیں، بزم اہل بیت میں آئے ہیں. حضرات، بہترین موسم ہے. ابھی ہمارے پیشرو خطیب نے اشارہ بھی کیا تھا، ہمارے ناظم اجلاس نے، کہ پچھلے سال تھوڑی سی محرومی رہی کہ میں کار سے یہاں تک تو آیا مگر اسٹیج پر نہیں آ سکا. لیکن یہ بھی مولا کا کرم ہے، اس کی مشیت ہے. اور اس میں کسی کا دخل نہیں. یہ بادل بھی عجیب ہے، جب برسنا چاہیے تھا تب تو نہیں برسا، اور جب نہیں برسنا چاہیے تب برستا ہے. حضرات، ایک ہی اعلان پر آپ ایسا سمٹے، مجھے بڑا اچھا لگا. جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں.
کچھ عرض و معروض سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ رسول و آل رسول پر بآواز بلند سب مل کر ایک بار اور ہدیہ سلام۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ اسٹیج بڑا ہی نورانی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جس کے نام پر محفل کو آراستہ کیا گیا ہے وہ بھی نورانی ہے۔ میں اپنی جانب سے اسٹیج کی زینت تمام علماء، مشائخ، سادات کرام، سجادگان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی جانب سے اور ہمارے بھائی عتیق احمد صاحب کی جانب سے میں خود سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ مولا آپ کی حاضری کو اہل بیت کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید شاہ حسن محمد حضرت سرکار پاشا صاحب قبلہ شہزادہ غوث اعظم جن کی قیادت میں اجلاس ہے وہ بیجاپور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور صدر اجلاس سید شمس الحق صاحب قبلہ متجلہ النورانی وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے۔ کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکمیل دین سرور کونین سے ہوئی، تکمیل دین سرور کونین سے ہوئی، دین متی کو زندگی بخشی حسین نے۔ دین متی کو زندگی بخشی حسین نے، دین متی کو زندگی بخشی حسین نے۔ گھر میں چکی کی صدائیں در پہ جبریل امی، تو نے شان خاندان ہاشمی دیکھی نہیں، تو نے شان خاندان ہاشمی دیکھی نہیں۔ حضرات، آج جو اشتہارات میں آپ نے پڑھا ہے اور جس عنوان سے اس محفل کو آراستہ کیا گیا ہے، آج وہی میری گفتگو کا عنوان ہے اور اسی پر میرا بیان ہے۔ قرآن کا یہی اعلان ہے،
رب کا یہی فرمان ہے، رسول پاک کا یہی بیان ہے، جس پر ہم اہل سنت کا ایمان ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ میری باتیں سنیں، اور میری آج پوری کوشش ہوگی کہ آج میرا سفر خطابت مدینۃ الرسول سے شروع ہو، حرم کعبہ تک ہو، پھر وہاں سے نینوا ہو۔ حضرات، ہم اور آپ، تھوڑی سی میں تمہید آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کے لیے بھی دشواری نہ رہے، میری ہر آنے والی بات آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کا فلسفہ کیا؟ کیا معیار ہے کامیابی کا؟ ہم کس کو کامیابی کہیں، کسے ناکامی کہیں؟ ہم کسے کامیاب کہیں، کسے ناکامیاب کہیں؟ ویسے ہمارا جو انداز ہے، ہماری جو گفتگو ہے، اور آپ کی اپنی اس عہد کی جو اصطلاح ہے، بلکہ بہت پہلے سے یہ چلا رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو صاحب تخت ہو، کامیاب وہ ہے جو صاحب لشکر ہو، کامیاب وہ ہے جو صاحب تاج ہو، کامیاب وہ ہے جو صاحب ثروت ہو، کامیاب وہ ہے جو صاحب حکومت ہو، کامیاب وہ ہے جو صاحب اقتدار ہو، کامیاب وہ ہے جو مال و زر رکھتا ہو۔ یہی تو ہے نا جو عیش کرتا ہو، جو آرام کرتا ہو، دنیا کہتے یہ کامیاب ہے۔ حضرات، یہی تو ہے نا، وہ کامیاب ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، جب یہ بات چلی ہے تو میں نے جس سورہ کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، میں اسی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور وہ بھی زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں ہے، سارے انسان، یعنی ہم جس کو کامیاب سمجھتے ہیں، اب تک جو میں اس سے پہلے جو تفہیم پیش کر رہا تھا، ہماری نظر میں جو کامیاب ہے، قرآن کی نظر میں وہ ناکام ہے۔ اور سنو، معیار ہم سے نہیں بنے گا، معیار قرآن سے لینا ہے، عقیدہ قرآن سے لینا ہے، نظریہ قرآن سے لینا ہے، فکر قرآن سے لینی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو یاد رکھو، کامیاب ہم جسے تصور کرتے ہیں، یا دنیا والے جسے تصور کرتے ہیں، وہ کامیاب وہ نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے گھاٹے میں ہیں۔ میں نے پوچھا قرآن پھر کامیاب کون، فائدے میں کون؟ تو فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ اِلَّا حرف استثناء ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اِلَّا سے پہلے سب گھاٹے میں، سبحان اللہ، اور اِلَّا کے بعد چار ہیں، یہی فائدے میں، ایمان والے، عمل صالح والے، حق والے،
صبر والے. اب یہ معیار قرآن نے ہمیں دیا ہے. بس انہی چاروں کو سامنے رکھ کر آج میں گفتگو کروں گا. سب گھاٹے میں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں مکان دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا. آپ اپنا مزاج بناؤ گے اور کہیں میرا مزاج بن گیا تو پھر یاد رکھو کہ پھر میں نہیں بولوں گا، مخدوم اشرف کا آستانہ بولے. کبھی آواز بغداد کی ہوگی تو کبھی کربلا کی، کبھی کربلا کی ہوگی تو کبھی نجف کی، کبھی نجف کی ہوگی تو کبھی مدینۃ الرسول کی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری آواز صرف بنگلور کی حدوں تک نہ رہے، بلکہ یہاں سے ہماری آواز جو نکلے وہ در سیدہ زینب تک پہنچ جائے. حضرات گرامی، ایمان، عمل، ایمان، عمل، حق، صبر، یہ چار ہے. یہی چار پیمانہ ہے. اسی کو اپنی خطابت میں نبھانا ہے. اسی لیے میرا یہاں آنا ہے. یہ چار سب گھاٹے میں. تخت پر بیٹھنے والا گھاٹے میں، بنگلوں میں رہنے والا گھاٹے میں، حکومت والا گھاٹے میں، حکومت والا کیا بات ہے، حکومت والا. آپ تو بنگلور میں رہتے ہو، ہے نا؟ یہاں بھی تو حکومت کسی کی ہے نا بھائی. گھاٹے میں حکومت بھی ہے پھر بھی گھوٹالا. کیا بات ہے صاحب. اقتدار والا گھاٹے میں، لشکر والا گھاٹے میں. حضرات اب یہاں کہو تو ایک بات اور کہہ دوں، علم رکھ کر علم والے ہو جاؤ یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دولت رکھ کے دولت مند ہو جاؤ یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں. اقتدار رکھ کر اقتدار والے ہو جاؤ یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں. لشکر والے ہو جاؤ یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں. تخت پر براجمان ہو یہ کامیابی کی دلیل نہیں. حضرات اگر دولت مند ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی تو قارون کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. اگر طاقت و قوت کامیابی کی دلیل ہوتی تو فرعون کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. شداد اور نمرود کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. حضرات دنیا نے کیا دیکھ لیا کہ تخت پر بیٹھنے والا یزید ناکام رہا اور خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کامیاب رہا. حضرات گرامی، ہے اسی لیے ابھی ہمارے پیشرو مقرر نے غریب نواز کے 4 مصرے پڑھے تھے نا. شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین. یہ تو پڑھ کے نکل گئے. یہ تو غریب نواز نے بہت بعد میں کہا کہ حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے. اور ایک بات اور کر دو، حسین دین کی پناہ میں نہیں ہے، دین حسین کی پناہ میں. سبحان اللہ. حسین دین کی پناہ میں نہیں، دین حسین کی پناہ میں. ہماری نظر دین پر ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہماری نظر دین پر ہے، دین کی نظر حسین پر ہے.
عقیدے پر ہے، عقیدے کی نظر حسین پر ہے، ہماری نظر عمل پر ہے، عمل کی نظر حسین پر ہے، ہماری نظر نظریے پر ہے، نظریے کی نظر حسین پر ہے، ہماری نظر بندگی پر ہے، بندگی کی نظر حسین پر ہے، ہماری نظر زندگی پر ہے، زندگی کی نظر حسین پر ہے۔ دوستو اسی لیے ہم اور ہیں حسین میرا دل چاہتا ہے کہ پچھلے سال میں آ کر بھی نہیں بول سکا تو وہ کوٹا بھی پورا کروں۔ اب آج آپ بھی یہ ارادہ موڈ بنا لیجئے کہ گھڑی نہیں دیکھیے گا، گھڑی نہیں دیکھیے گا نا، آج گھڑی پہ نظر نہ رہے، گھڑے پر رہے۔ حضرات بات میں سلطان الہند نے کہا بادشاہ حسین، میرے سرکار نے سب سے پہلے کہا حسین بادشاہ، میرے نبی نے کہا۔ وہ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہوں گے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تحریف سے کام لیتے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول بات کریں دنیا میں سرداری ملے جنت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مان لو۔ سردار ہوتا کون ہے؟ بادشاہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی حدیث پاک کو سامنے رکھ کر غریب نواز نے کہا شاہست حسین، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات رسول نے کب کہی؟ امام حسن بچے ہیں، 55 کا عالم ہے، 5 سال کی عمر، امام حسین چھوٹے ہیں اور کم سن، انگلیاں چھوٹی ہیں، ہاتھ کی ہتھیلیاں چھوٹی ہیں، سر مبارک چھوٹا ہے، قامت مبارک چھوٹا ہے، پائے مبارک چھوٹا ہے، پیروں کی انگلیاں چھوٹی ہیں، 55 کا عالم ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں۔ کب کا؟ جب 55 تھا، اور جب حسن و حسین بڑے ہوئے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے، تو ان کی سرداری کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو ان کی سیادت کو مانو، ان کی سیادت کو مانو، ان کی سیادت کو۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو ان کی پرچم سیادت کے نیچے آؤ۔ اگر سلامتی خیریت چاہتے ہو، دارین کی برکتیں چاہتے ہو، دونوں جہان کی عظمتیں چاہتے ہو، دونوں جہان کی سعادتیں چاہتے ہو، انہیں اپنا سردار مانو۔ حضور فرماتے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس کی تشریح کر دوں، اس نبی کے اس ارشاد میں راز کیا ہے؟ آج وہ راز فاش کر دیا جائے تاکہ بنگلور کی دھرتی پر یہ راز نہ رہے، پوری قوم جان لے یہ راز نہیں ہے، یہ نبی کی آواز ہے، آواز۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مطلب یہ ہے جو جنتی ہوں گے، جو جنتی ہوں گے وہ حسن و حسین کو اپنا سردار مانیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ حسن و حسین کو اپنا سردار نہیں مانیں گے۔ سیدنا شباب حضرات گرامی،
نہیں. اب آپ جنت میں جانے کے آرزو مند ہیں, سرداری مان لو. اچھا ایک بات, یہاں ایسا مطلب نہیں کہ وہاں جا کے سرداری ملے گی, یہی مان لو یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ان سے محبت کرو. حسین بادشاہ ہیں, حسین دین ہیں. اور ایک بات بتاؤں, سید کہتے کسے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا لغت کا سہارا لے کر میں لفظ سید کی بھی وضاحت کر دوں. سید کہتے کسے؟ هو الذی یلجأ الیہ فی الشدائد. سید کا معنی مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جائے, مصیبتوں میں جس کی پناہ, یعنی سید جو ہے سید, میں سید کی بات کر رہا ہوں, میں سید کی بات کر رہا ہوں. سید وہ ہے مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جائے. پھر میں کہتا ہوں میں سید کی بات کر رہا ہوں, میں سید کی بات کر رہا ہوں. یہ اصلی نقلی, یہ آپ اس کو جانے دیجئے, میں سید کی بات کر رہا ہوں, میں سید کی بات کر رہا ہوں. سید وہ ہے کہ مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جائے, یہ معنی ہے. آپ خود فیصلہ کر لو, اصلی کون ہے نقلی کون ہے, اصلی کون ہے نقلی کون ہے, یہ فیصلہ معنی میں نے بتایا, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جائے وہ سید. معلوم ہوا سید پناہ لیتا نہیں ہے, پناہ دیتا ہے. سید پناہ لیتا نہیں ہے, پناہ دیتا ہے. امان چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, خیریت چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, سلامتی چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, خیریت چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, بھلائی چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ. اگر تم عظمتیں چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, جاہو جلال چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, حسن و جمال چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, کرامت چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, شرافت چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ. میں تو یہ کہتا ہوں پیارے, اگر امامت چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ, امامت چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ. اگر تم دارین کی نعمت چاہتے ہو بارگاہ سیادت میں آؤ. تو سید پناہ لیتا نہیں ہے, پناہ دیتا ہے. دیکھیے ہمارے بعد بھی دوران خطاب شخصیات آ رہی ہیں. یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کو طرح طرح کے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. خوشی کی بات ہے. یہ رات بھی اچھی ہے اور اس رات کی بات بھی اچھی ہے, اور اس آقا کی ذات بھی بہت اچھی ہے. اور حسین دین ہے, دین ہے, حسین دین ہے. خواجہ اجمیری نے بعد میں کہا, میرے رسول نے پہلے کہا. اب میں آپ کے سامنے ابھی تو میں وہ حدیثوں کا میں کلیکشن چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک گلدستہ بنا کے پیش کروں. پھر اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا, کہاں تک جاؤں گا وہ آپ دیکھیں گے, میں دیکھوں گا. مسجد نبوی شریف, جمعے کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کا مجمع ہے, سرکار خطبہ دے رہے ہیں, جمعے کا دن ہے. امام حسین بچپن کا عالم ہے, مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں خطبے کے دوران. سبحان اللہ, بچپن شریف ہے, خطبے کے دوران
میرے امام تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کا مجمع ہے، دوران خطبہ نبی کی نظر پڑ گئی نواسے پر، نظر نواسے پہ پڑ گئی۔ حضرات تھوڑا سا توجہ دیجئے تاکہ مجھے زحمت نہ ہو۔ نبی کی نظر دوران خطبہ نواسے حسین پر پڑی، جیسے ہی سرکار کی نظر نواسے حسین پر پڑی حضور نے خطبہ بند کر دیا، خطبہ بند کر دیا، پہلا عمل۔ دوسرا، منبر سے نیچے اتر آئے، منبر سے نیچے اتر آئے، خطبہ تو بند کیا، منبر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی حسین کو دیکھا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نو آرگیومنٹ۔ کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ بند کیوں کیا؟ بند کیا تو منبر سے نیچے کیوں اترے؟ بات کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام پر بھی قربان جاؤ، وہ یہ جان گئے کہ آج کوئی نیا ضابطہ ملنے والا ہے، آج کوئی نیا قانون ملنے والا ہے، آج نئے اصول ملنے والے ہیں، انتظار کرو۔ اس لیے کہ جس نبی نے خطبہ بند کیا، منبر چھوڑا، نیچے اترے، وہ نبی صرف قانون جانتا ہی نہیں ہے، قانون بناتا بھی ہے۔ مصطفیٰ صرف قانون داہی نہیں ہے، قانون ساز بھی ہے۔ نبی نے خطبہ بند کیا، منبر چھوڑا، نیچے اترے، اور اترنے کے بعد آگے بڑھے۔ حسین بچے تھے، ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اپنی گود میں لیا، اور لینے کے بعد پھر منبر پر تشریف لائے، پھر منبر پر تشریف لائے۔ نانا کی گود میں نواسا، نانا کی گود میں نواسا۔ اب حضور لے کر نواسے حسین کو اپنی گود میں پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس واقعے، یہ تو حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، لیکن اس سے جو میں نے نکالا، میں نے سمجھا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اب مجھے دو خطیب نظر آ رہے ہیں، اب مجھے دو منبر بھی نظر آ رہے ہیں، صرف دو خطیب ہی نہیں، دو منبر بھی ہیں، دو خطیب ایسے، ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے، ایک خاموش خطیب ہے جو گود میں ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے۔ نبی بولتا ہوا خطیب، حسین خاموش خطیب۔ اب دو منبر، اب سنو اگلا پورشن۔ جس ممبر پر مصطفیٰ ہیں وہ تو رسول اللہ کا ممبر ہے، اور نبی کی گود حسین کا ممبر ہے۔ مصطفیٰ وہ حسین جس کا منبر نبی کی گود، وہ حسین جو دو راکبے دوش نبوت، وہ حسین جو اپنے نانا کے کندھے پر سواری کرے، ایک پر حسن ایک پر حسین، آ گئے سیدنا فاروق اعظم۔ سوار کتنا اچھا ہے، سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے نبی نے جواب دیا، عمر تم نے تو یہ دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ نہیں دیکھا سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے میں دوسرا پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار لے کر کھڑے ہوئے، حسین کی گود میں آنے سے پہلے اللہ کے رسول کا خطبہ اور تھا۔ جب نواسہ حسین نانا کی گود میں آ گیا تو اب سرکار خطبہ کیا دے رہے ہیں؟ یا ایھا الناس ھذا حسین فارفوہ وفضلوہ وانصروہ۔ اے لوگو، انہیں پہچانو، یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو، یہ حسین ہے، ان کی عظمتوں فضیلتوں کا اعتراف کرو، یہ حسین ہے، ان کی مدد کرو، یہ حسین ہے۔
ان کی مریادہ پر قربان جاؤ، یہ حسین ہے، ان کی عظمتوں، فضیلتوں، رفعتوں، ان کی شرافتوں، ان کے درجات، ان کے کمالات کا اقرار کرو، یہ حسین ہے۔ اور سرکار فرماتے کیا ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی میں منبر پر مصطفیٰ ہیں، سامنے صحابہ ہیں، یہ نہیں کہا اے صحابیوں انہیں پہچانو یہ حسین ہے۔ آج مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام کا خطبہ صحابیت کے نام نہیں ہے، ساری انسانیت کے نام ہے، ساری انسانیت کے نام ہے۔ ایک قیامت تک آنے والے انسانوں سنو، حسین، یہ حسین ہے، کیا بات ہے، ھذا حسین، ھذا، یہ حسین ہے، یہ ہے، یہ نہیں کہا یہ میرا نواسہ ہے، یہ نہیں کہا یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول یا ایھا الناس میں ساری انسانیت سے خطاب کر کے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ کیا نواسے کا تعارف ہو رہا ہے؟ کیا گھر کے بچے کا تعارف ہو رہا ہے؟ اگر صرف نواسے کی حیثیت سے پہچانوانا ہوتا تو گھر والوں میں پہچانواتے، احباب میں پہچانواتے، اندر پہچانواتے، باہر کیوں؟ ساری انسانیت سے خطاب ہے پیغمبر کا، اے لوگو سنو۔ اب لوگوں میں تو یہ تو نبی کا خطبہ ہے نا، اے لوگو، اے لوگو، یعنی جو آ چکے تم بھی سن لو، جو نہیں آ چکے تم بھی سن لو، جو اس عالم میں ہو تم بھی سن لو، جو شکم مادر میں ہو تم بھی سن لو، جو عالم ارواح میں ہو تم بھی سن لو، جو عالم برزخ میں ہو تم بھی سن لو، جو اس عالم میں ہو تم بھی سن لو، جو زمین پر تم بھی سن لو، جو زمین میں تم بھی سن لو، جو آ چکے تم بھی سن لو، جو آنے والے تم بھی سن لو، اے لوگو سنو، یہ حسین ہے، حسین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی نے ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ذکر حسین کو ہلکے میں لینا نہ لینا، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں حسین کا ذکر ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤں دوستو، آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں نا، اہل بیت کا ذکر ہے کہ نہیں؟ رسول کا بھی ذکر ہے، آل رسول کا بھی ذکر ہے، دوسرے لفظوں میں گویا میں یہ کہہ دوں، گویا نبی کا بھی ذکر ہے، حسین کا بھی ذکر ہے، نماز کے اندر نبی کا بھی ذکر ہے، درود کی صورت میں فاطمہ زہرا کا بھی ذکر ہے، نماز میں نبی کا بھی ذکر ہے، علی کا بھی ذکر ہے نماز میں۔ اور ایک بات بتاؤں، جب جب آپ درود پڑھو گے نبی کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب جب درود پڑھو گے حسین کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب جب درود پڑھو گے حضرت فاطمہ کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب جب درود پڑھو گے مولا علی فاتح خیبر شاہ زمان شیر یزدہ قوت پروردگار علی کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب جب نماز پڑھو گے امام حسن کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب جب نماز پڑھو گے امام حسین کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب جب نماز پڑھو گے سیدہ زینب کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب جب نماز پڑھو گے قاسم بن حسن کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب جب نماز پڑھو گے عباس علمدار کی یاد آئے گی کہ نہیں؟